السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے عمل کا بدلہ ملے گا، اور جو کچھ وہ عمل کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے پرسش کچھ نہیں ہوگی۔ سورہ بقرہ کی 134 نمبر کی آیت ہے، 134۔ اللہ فرما رہے جو لوگ گزر گئے ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے اس آیت سے؟ کہ ہر انسان کا عمل اب اس کو کام آئے گا، ہر انسان کا خود کا کیا ہوا عمل اب اس کے کام آئے گا، کسی دوسرے کا عمل کسی کو کام نہیں آئے گا۔ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، تم کو تمہارے عمل کا بدلہ۔ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ جتنی بھی باتیں ایصال ثواب کی ہے سب بدعت ہے، گمراہی۔ قرآن خوانی بدعت، گمراہی۔ قرآن ہم پڑھ رہے اس کا ثواب میت کو ملے، سمجھے آپ؟ نہ نبی نے یہ عمل کیا، نہ صحابہ نے یہ عمل، نہ اللہ نے حکم دیا، نہ نبی نے عمل کیا، نہ صحابہ نے۔ تو یہ عمل کیا ہے جو ابھی ہو رہا قرآن خوانی؟ یہ بدعت۔ بدعت اس کو بولتے ہر وہ کام جو نبی صحابی نے نہیں کیا، نہ اللہ نے حکم دیا، نہ نبی صحابی نے عمل کیا۔ ہر نئی چیز دین کے نام سے سب گمراہی ہے۔ کل بدعت ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہر بدعت، اب یہاں پہ ہر بدعت لکھا ہے، اب اس میں آپ بدعت حسنہ بول کے کوئی چیز نہیں داخل کر سکتے۔ بدعت حسنہ بول کے کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے دین میں، کیونکہ لکھا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، سمجھا؟ دسواں، تیجا، 10واں، 20واں، 40واں کھانا غریب کو کھلاتے، یتیم کو غریب کو کھلاتے، اس کا ثواب میت کو ملے۔ یہ کیا ہے؟ نبی صحابی نے کہ ایک عمل نہیں کیا، نہ اللہ کا حکم ہے، یہ بھی بدعت قرار پاتی ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ دین میں قرآن خوانی اور یہ سب 10واں، 20واں، 40واں برسی، یہ سب بدعت ہے۔ نبی صحابی نے جو کام نہیں کیا اور نہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم بھی نہیں ہے اور نبی صحابی کا عمل بھی نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے یہ، تو دین میں نئی نئی بات ڈالی گئی۔ جو لوگ بھی ڈالے ہو نبی صحابی کے بعد، سمجھا، چلا آ رہا ہے کئی سو سال سے، تو یہ سب بدعت ہے، سمجھا؟ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے۔ اذان کے پہلے اذان دیتے مسجد میں، نماز کے ٹائم اذان دیتے نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اذان میں جوڑ دینا صلی اللہ علی النبی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اذان کے پہلے اللہ اکبر کے پہلے جو پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ نبی صحابی نے کیا ہے پڑھا ہے؟ کیا نبی صحابی نے یہ پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہے، تو بعد والوں نے یہ چیز ڈالی گئی، جوڑ دی گئی، تو یہ بھی بدعت ہے۔ دین میں کوئی چیز نہ کم کر سکتے نہ آپ جوڑ سکتے، سمجھا آپ؟ تو سب نئی نئی چیز ڈالے گئے، تو اسی کو بدعت بولتے ہیں۔ شب برات منا رہے نا، شب برات، مردوں کی عید، بولو مردوں کی عید بولتے ہیں۔ مردوں کی کس چیز کی عید بھائی؟ کیا وہ زندہ خوش ہے کیا؟ جا رہے قبرستان، پھول اگربتی چڑھا رہے، چادر۔ عقیدہ کتنا خراب ہے، بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی وہ لوگ سن رہے، وہ لوگ دیکھ رہے، آس لگائے جیسے قبر میں زندہ ہے۔ ارے سڑ گل گئے، ہڈیاں بکھر گئی، روح فرشتے لے کے چلے گئے موت کے وقت ہی، تم لوگ جا رہے ہو وہاں پہ پھول چڑھانے، اگربتی، چادر، دعا کر رہے ہیں، کچھ نہیں۔ شب برات نبی صحابی نے منائے؟ پوچھیے آپ، شب برات جو منائی جاتی، قبرستان جاتے ہیں، تو یہ نبی صحابی نے کیا عمل؟ یہ سوچیے آپ، نہ نبی نے کیا نہ کوئی صحابہ نے کیا، تو یہ بھی بدعت ہے، گمراہی، سمجھا؟ دین کے نام سے سب ڈالی گئی ہے ایک 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 کر کے، سمجھا؟
یہی سب جو نبی صحابی نہیں کی اسی کو بدعت بولتے ہیں۔ دین میں سب نیا طریقہ ایجاد کرنا۔ پھر آیت کریمہ کا دسترخوان، بیج دانے پڑتے ہیں، سمجھو آپ نبی صحابی نے یہ عمل کیا ہے؟ آیتیں پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا اتنے ہزار بار، اتنے لاکھ بار، کیا ہے سب؟ یہ بھی بدعت ہے، نبی صحابی نے نہیں کیا عمل۔ جو عمل نبی صحابی نے نہیں کیا وہ کرنا بدعت دین کے اندر۔ یہ سب دینی کام ہے نا، عبادت، اس کو عبادت بولتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق بندگی کر رہے کو عبادت بولتے ہیں، سمجھا؟ دین میں یہ دین ہے نا سب، قرآن خوانی کرنا، قرآن پڑھنا، بخشوانا، سب بدعت ہے۔ 10واں 20واں تیجا 40واں برسی، یہ سب بدعت ہے، نبی صحابی نے نہیں کیا۔ سب دین کے نام سے ہے نا سب کام، اصالہ ثواب، سب گمراہی ہے، سب کا ٹھکانہ جہنم۔ دین میں جو طریقہ نکالا گیا ہے سب منع ہے۔ دین میں آپ کوئی چیز نہ گھٹا سکتے نہ بڑھا سکتے، جیسا اللہ کا حکم ہے، جیسا نبی صحابی کا عمل ہے وہی آپ کر سکتے ہیں۔ آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، سمجھا؟ جیسے نبی صحابی لائے ایمان، ایسے ایمان لاؤ، اللہ فرما رہے آمنوا کما آمن الناس۔ تو ہر وہ کام بدعت ہے دین میں۔ اب یہ عالم مفتی بولتے ہیں ارے کار میں کیوں چل رہے، نبی تو کار میں نہیں چلے، سمجھا؟ پلین میں کیوں جا رہے، نبی تو نہیں۔ یہ اس کو دین میں نہیں ہے، یہ دین میں نہیں ہے، یہ ضروریات زندگی ہے، سمجھا؟ اس کو دین سے مت جوڑو، یہ دین نہیں ہے، سمجھا؟ دین کس کو بولا گیا ہے؟ اس کو ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اس کو بولا گیا ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا، جو نبی نے عمل کر کے بتایا، سمجھا؟ تو نبی یہ سب کام کیوں کریں گے اصالہ ثواب کا؟ اللہ خود فرما رہا ہے قرآن میں جب کہ ان کا عمل ان کے کام آئے گا، تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا۔ سورہ نجم میں بھی یہ دیکھو آپ، آیت نمبر 39 الیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے صرف وہی ملے گا انسان کو جس کی اس نے کوشش کی۔ انسان کو صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، جس کا اس نے عمل کیا، سمجھا؟ وہی ملنے والا ہے جو تم عمل کرو گے۔ فرشتے لکھ رہے ہیں نا دونوں ہمارے سارے اعمال، سورہ کہف آیت 17 میں بولا نا، ہم جو کچھ عمل کرتے فرشتے لکھ لیتے، سمجھا؟ تو ہمارا عمل ہمارے کام آئے گا، ہمارا عمل ان کے کام نہیں آئے گا، سمجھا؟ ان کا عمل ان کے کام آئے گا، ان کا بھی لکھ رہے ہیں نا عمل فرشتے۔ ہر انسان کو دنیا میں عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ دنیا کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے نا، تو ہر انسان کا عمل امتحان، ہر انسان اپنا خود امتحان دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں امتحان دوں اور وہ پاس ہو جائے۔ جو اصالہ ثواب کا تو یہی چکر ہے نا کہ میں عمل کروں، میں کھانا کھلاؤں اور اس کا ثواب اس کو ملے، میں کوئی نیک کام کروں اس کا ثواب اس کو ملے میت کو، یہی ہے نا اصالہ ثواب۔ سب گمراہی ہے، بدعت، سمجھا آپ؟ ہر بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے، سمجھا؟ کر ہی نہیں سکتے جو عمل نبی صحابی نے نہیں کیا ہے، سمجھا؟ یہ عالم مفتی عوام کو گمراہ کرتے ہیں ایسے ہی کہ پلین میں کیوں چل رہے ہو، ٹرین میں کیوں چل رہے ہو، نبی صحابی نے پلین میں ٹرین میں سفر نہیں کیا، تم کر رہے ہو، تو اس کو بدعت ایسا بول کے یہ سب سمجھا کہ اصالہ ثواب جائز ہے، قرآن خوانی جائز ہے، پھر اس کے نام کا کھانا جو پک رہا ہے سب بدعت ہے۔ نبی صحابی نے کسی کے بھی نام کا دیگ نہیں چڑھائے، نہ کھائے نہ کھلائے، نہ پیغمبروں کے نام کا، نہ صحابی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا دیگ چڑھائے یا ان کے نام کا نیاز کر کے کھلائے، خود کھائے کھلائے، سب بدعت ہے، سب گمراہی ہے، سمجھا؟ عوام کو یہ گمراہ کرتے ہیں یہ سب باتیں سنا کے، سمجھا؟ موبائل کیوں یوز کر رہے ہو، نبی صحابی نے نہیں یوز کیا، سمجھا؟ بلڈنگوں میں کیوں رہ رہے، نبی صحابی نے کچے گھر میں رہا مٹی کے، تو تم پکے گھر میں کیوں رہ رہے ہو، یہ بدعت ہے، ایسا بول کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ سب بتا کے پلین میں کیوں چل رہے ہو، ٹرین میں، نبی صحابی تو نہیں چلے،
تو یہ سب بتا کے وہ جائز کر دیتے اس سال ثواب کو، قرآن خوانی کو، اس کے نام کا کھانا، 11ویں کی نیاز، شب برات، حلوہ، سب اس کو یہ سب بہکا کے، حالانکہ یہ دین کی چیز تھوڑی ہے، پلین ٹرین یہ سب دین کی، یہ تو ضروریات زندگی ہے۔ تم کو جو بھی کہیں جانا ہے، نبی صحابی کے ٹائم پلین تھا کیا؟ نہیں تھا، رہتا تو وہ بھی جاتے پلین میں، کیوں جاتے اونٹ پہ گھوڑے پہ سفر کیوں کرتے؟ جب ٹرین ہوتی پلین ہوتا تو نبی صحابی بھی، کار ہوتی اس زمانے میں، کار بھی نہیں تھی، اگر ہوتی تو نبی صحابی استعمال کرتے نا، یہ تو بعد میں ترقی ہوئی تو یہ سب چیزیں آئی دنیا میں، مشینری، سامان، تو استعمال کرنے کی چیزیں، دین نہیں۔ دین میں ہر وہ بات جو دین میں نکالی گئی وہ بدعت ہے، تو یہ دین نہیں ہے، سمجھا؟ دین کے نام سے بیوقوف بنا کے غلط کام کو جائز قرار دیتے، ہر بدعت ایجاد کر کے نئی نئی بدعت، سمجھا؟ سب بدعت کے بارے میں سخت وارننگ ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، سخت وارننگ ہے، اس لیے دین میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے، جس ثبوت ہونا چاہیے اللہ کا حکم یا نبی صحابی کا عمل، دونوں چیز ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے پھر گئے کام سے، شرک الگ ہے، بدعت الگ ہے، سمجھا؟ کچھ بھی کر رہے ہیں دین کے نام سے، جو بھی کام کر رہے ہیں دین کے نام سے، نبی صحابی کا عمل ثابت ہی نہیں، اسی کو بدعت کہا گیا ہے، سمجھا؟ کوئی بھی معاملات ہو، یہی نہیں ہے، جو بھی کام کر رہے ہو اگر نبی صحابی نے نہیں کیا، اللہ کا حکم نہیں ہے اور نبی صحابی کا عمل نہیں ہے تو وہ گمراہی، نبی صحابی سے بڑھ کے تھوڑی عالم مفتی ہے یا کوئی بھی، سمجھا؟ بچیے یہ سب گمراہی سے، جتنی بھی گمراہی پھیلی ہے، پھول چڑھانا، اگربتی لگانا، چادریں چڑھانا، سب بھی فضول خرچی ہوتا ہے نا، اس میں لاکھوں لوگ جاتے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں روپے برباد کرتے شب برات کے دن مزاروں پہ، سمجھے آپ؟ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی، اللہ فرما رہے ہیں، سمجھے آپ؟ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی، اسی لیے کہا گیا ہے سب فضول خرچی ہے نا، وہی پیسے سے کتنے غریبوں کی مدد ہو جائے گی، جتنی اگربتی، پھول اور چادر چڑھا رہے قبرستان جا کے شب برات کے دن اور مزاروں پہ جا کے، تو وہی پیسے اگر غریب کو دی جائے تو جمع کی جائے ایک جگہ، سب جگہ، تو کتنے غریبوں کا بھلا ہو جائے، سب گمراہی ہے، سب کام ہے، جتنی بھی کام جو کر رہے، سمجھے آپ؟ قبرستان پہ جانا، اگربتی لگانا، موم بتی، چادریں چڑھانا، سمجھا؟ کروڑوں روپے پوری دنیا میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، خاص کر کے یہ سب ملکوں میں تو گمراہی کی حد ہو، اس میں عالم مفتی بڑھاوا دیتے نا، سمجھا؟ سوچیے آپ، ان لوگوں نے اپنے اپنے علماء کو رب بنایا، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی بات کو چھوڑ کے اپنے اپنے عالموں کو رب بنایا، ان لوگ کے باتوں پہ چل رہے، عالم مفتی تو یہ سب کروا رہے نا، سورہ توبہ میں اندھا فرمائے نا، ان لوگوں نے اپنے اپنے عالموں کو رب بنایا، ان کی باتوں پہ چلنا ان کو رب بنایا، سمجھا آپ؟ بچیے سب کاموں سے جو نبی صحابی کا عمل نہیں ہے، نہ اللہ کا حکم ہے، سمجھا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔